إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بعض باتیں اس شدت کے ساتھ دماغ میں کھٹک رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ باتیں پہلے آپ سے کہنی چاہیے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجمعۃ اعظم الایام عند اللہ وسیدھا. جمعہ کا دن اللہ کی نظر میں ایک عظمت والا اور دنوں کا سردار ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. یہ عید کا دن ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے متعین کیا ہے. اور اس معنی کی اور بھی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے تعلق سے اجمالی طور سے اور تفصیلی طور سے حدیث کی بیشتر کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس لیے جمعہ کا دن جب عید کا دن ہے تو اس میں آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ عید میں آنے کے لیے اپنا جو سب سے بہتر کپڑا ہے، اپنے پاس جو سب سے خوبصورت کپڑا ہے وہ پہن کر کے آنا چاہیے. بلکہ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ ثَوْبَيْنِ ثَوْبٌ لِمِحْنَتِهِ
وثوب لجمعته، آدمی کو دو کپڑے رکھنا چاہیے، ایک کپڑا جو عام دنوں میں پہن کر وہ اپنا کام کرتا ہے، اور ایک کپڑا اسے پہن رکھنا چاہیے جو جمعہ کے دن اسے زیبتن کرنا چاہیے، جو جمعہ کے دن اس کے ذریعہ اسے زینت حاصل کرنی چاہیے۔ تو جمعہ کے دن انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اپنا بہترین کپڑا پہن کر کے آئے، جو میسر ہو اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے نفیس کپڑا پہن کر کے آئے۔ یہ نہیں کہ جس حال میں کمرے میں ہے اسی حال میں اٹھ کر کے آ کر کے یہاں بیٹھ گیا۔ بعض طلبہ بیٹھے ہیں ان کے سروں پر ٹوپی نہیں، بعض طلبہ بیٹھے ہیں لنگی پہنے ہوئے ہیں، بعض طلبہ بیٹھے ہیں ایسی حیت لگتی ہے کہ جیسے لگتا نہیں کہ جمعہ کے لیے آئے ہیں، بس ان کو گھسیٹ کر چار لوگ ضرور والا منظر ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری اور بعض دیگر روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھتے تھے تو ہم اپنا رخ آپ کی طرف پھیر دیتے تھے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ گویا کہ جمعہ کے دن مقتدیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب خطیب منبر سے خطبہ دے رہا ہو تو ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونے کے بجائے امام کی طرف ہونا چاہیے، سب کا رخ امام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ گول دائرے میں یا اس طرح سے حلقہ بنا کر کے بیٹھنے کی کیفیت ہونا چاہیے۔ صف بندی والی جو کیفیت ہے یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے اس بات پر تنبیہ کر چکا ہوں کہ بیٹھنے کا طریقہ یہ غلط ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے اس بات کو سنت ہونے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونے میں ہمارا ہی اجر ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو جمعہ سے متعلق اور انتہائی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنے کے سلسلے میں اس قدر تواتر کے ساتھ نصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک ادنا مسلمان کو بھی وہ نصوص معلوم ہے، مگر ہمارے عزیز طلبہ جمعہ کا خطبہ ختم ہوتے ہوتے، جمعہ کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے، جمعہ کے خطبے کے درمیان، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہونے کی زحمت کرتے ہیں۔ یہ بات ایک طالب علم کے لیے اور ایک دین پسند انسان کے لیے، ایک دینی مزاج اور دینی طبیعت رکھنے والے انسان کے لیے کسی بھی طرح بات زیب نہیں دیتی کہ چاہے کہ وہ اذان کے بعد مسجد میں آئے، امام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد مسجد میں آئے، امام کے آدھا خطبہ ختم کر دینے کے بعد مسجد میں آئے، یا امام جب نماز پڑھانے کی تیاری کر رہا ہو تب وہ آ کر کے مسجد میں داخل ہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لڑکے امام منبر سے اترنا چاہ رہا ہے اور سنت پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، مسجد داخلہ پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت افسوسناک ہے، یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے۔ تو قبل اس کے کہ نظام کے ذریعہ یا قانون کے ڈنڈے کے ذریعہ آپ کو سیدھا کیا جائے، آپ خود اس بات کو محسوس کریں، آپ خود اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ آخر ہم کیوں ابھی دیکھیں ابھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی کیوں ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ صبح سے لے کر کے ابھی تک ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں سوائے اس سے کہ ہم جمعہ کی تیاری کریں اور مسجد میں آئیں، اور ابھی ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہی بات ہے کہ اگر آپ خود سے اس بات کو محسوس نہیں کرتے تو کل جب قانون کا ڈنڈا آپ کے پیٹ پر برسے گا تو آپ لوگوں نے بہت سخت کی جا رہی ہے، بہت تشدد کیا جا رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ پریشانی کون پیدا کر رہا ہے؟ اس کا سبب کہاں سے فراہم ہو رہا ہے؟ تو خاموشی کا اور نظر انداز کرنے کا، چشم پوشی کا اور اغماض برتنے کا مطلب آپ کاہلی اور غفلت مت سمجھو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہو، لوگ آپ کو محسوس نہیں کرتے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ اس لیے اس بات کا تدارک وقت سے پہلے کرو، اس بات کا تدارک وقت آنے سے پہلے کر لو، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی سخت قانون اور کوئی سخت نظام آپ کو شکنجے میں کسنے کی کوشش کرے تو آپ سسکنے لگو، آپ تڑپنے لگو، آپ کراہنے لگو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ دن آنے سے پہلے آپ کو یہ بات محسوس کر لینی چاہیے۔ یہ دردناک پہلو، یہ المناک پہلو، آپ کو اس کا تدارک کر لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ سب کو امام کی طرف متوجہ ہو جانے کے ابھی سمجھ میں نہیں آئی میری بات، ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات میری۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حلقہ کی طرح بیٹھنا چاہیے، امام کی طرف رک کر کے سب کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھنے کا طریقہ سنت میں ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور اسلامی شریعت کے حاملین کو جو تہوار اور جو عید دیا ہے
ان کی تعداد صرف 2 ہے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اور شریعت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے بدل کا لفظ، گویا کہ جاہلیت اور غیر اسلامی تمام عیدوں کا بدل ہے اسلام کی یہ 2 عیدیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ دونوں کو جمع کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ اسلامی عیدیں غیر اسلامی تہواروں کا بدل ہیں تو ہم اسلامی عید بھی منائیں اور غیر اسلامی عید بھی منائیں، ظاہر ہے کہ یہ بدل اور مبدل منہ دونوں کو جمع کرنے والی بات ہے۔ اصل میں میری اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ ابھی یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، یہ عیسوی یا نصارہ کا جو یہ سال جنوری سے شروع ہوا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، لیکن اس کے بعد بعض باتیں میرے عزیز طلبہ کی طرف سے یا ان کے بعد حریفوں کی طرف سے پیش کی گئی، جس میں یہ اشکال ظاہر کیا گیا کہ سال کے آغاز پر جشن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دین اور عقیدے سے نہیں ہے، بلکہ یہ رسم و رواج اور عادت سے متعلق ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے نئے سال کا جشن مناتا ہے تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ عادت ہے اور عادت میں نقالی اور مشابہت ممنوع نہیں قرار دی گئی ہے۔ یہ شاید خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو گزشتہ دنوں میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ پہلے آپ سن لیجیے کہ عید کا مطلب ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں، جو 4 چیزوں کا جامع ہو اسے عید کہا جائے گا۔ کوئی بھی نام آپ اس کو دیجیے، اس کا نام آپ جو بھی دیجیے، جس بھی زبان میں جو نام آپ پسند کرنا چاہیں وہ نام دیجیے، مگر اسلامی شریعت میں کسی دن کے عید ہونے کے لیے یا کسی جگہ کے عید ہونے کے لیے 4 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دن بار بار مقرر ہونا چاہیے، بار بار اسے لوٹ کر آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کا وہ دن پوری ملت اور پوری قوم اس میں شامل ہونی چاہیے، وہ دن عمومیت لیے ہوئے ہو، سارے لوگ اس میں شریک ہوں۔ اور تیسری بات کہ وہ دن کسی یادگار اور کسی پچھلے امر کا سے متعلق اور اس سے مربوط ہو، گویا کہ عید کا وہ دن کسی پچھلی یادگار سے وابستہ ہو، وہ عید کا دن کہلائے گا۔ اور جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں اس میں ایک چوتھی چیز بھی پائی جائے گی کہ عید کا وہ دن اس طرح سے انجام دیا جائے جس طرح سے انجام دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا۔ اب اگر یہ 3 خصوصیات نہیں پائی جاتی تو چوتھی چیز اس میں نہیں پائی جائے گی۔ اس قاعدے کی روشنی میں یا عید کی اس تاریخ کی روشنی میں آپ میرے ساتھ آئیں اور دیکھیں کہ نئے سال کا یہ جشن ان 3 شرطوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ سال ہر سال میں ہر ایک سال کے بعد آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو جن کا عید ہے، جس قوم کی یہ عید ہے، وہ پوری قوم اسی عید میں شریک ہوتی ہے، یعنی نصارہ۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ایک خاص یادگار اور اس کے پیچھے ان کا ایک ایسا واقعہ وابستہ ہے جس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے وہ بار بار اس دن کو مناتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں بعض کند عقل انسانوں کا یا بعض کند فہم اور بے شعور انسانوں کا یہ سمجھنا کہ عیسوی سن میں کوئی دین اور مذہب نہیں پایا جاتا، یہ ایسی جہالت کی بات ہے جس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جو عید منائی جاتی ہے نئے سال کے آغاز پر، یہ نیا سال جو شروع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عیسوی سال، اس کو کہا جاتا ہے عیسوی ہجری، عیسوی کیلنڈر اور عیسوی تقویم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عیسائیوں کا کوئی خاص معاملہ ہے کہ اس تاریخ کو ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی آدمی یہ سمجھے کہ عیسائیوں کی خصوصیت نہیں ہے، نام میں داخل ہے وہ خصوصیت، پھر بھی کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ان کی خصوصیت نہیں ہے تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ہجری کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے مشورہ کیا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اصحاب حل وقت جمع ہوئے مسلمانوں کی اپنی تاریخ طے کرنے کے لیے،
مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر اور ان کی تقویم طے کرنے کے لیے، تو اس وقت دنیا میں یہ جو دوسرے کیلنڈر ہیں وہ موجود تھے۔ عیسائیوں کے کیلنڈر، نصرانیوں کے کیلنڈر، یونانیوں کے کیلنڈر، مصریوں کے کیلنڈر، ہندوستانیوں کے کیلنڈر اور چینیوں کے کیلنڈر اس وقت موجود تھے دنیا میں۔ یہ تمام کیلنڈر اس وقت رائج تھے۔ یہ تاریخ علوم اپنی تمام قومیں اپنے اپنے اعتبار سے متعین کر کے اور اس کے اعتبار سے وہ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ پھر مسلمانوں نے یہ ضرورت کیوں سمجھی کہ یہ جو موجودہ ہے تقویمیں اور کیلنڈرز ہیں ان میں سے کوئی ہمارے کام کا نہیں ہے، ہمارے لیے الگ سے کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ یہ انفراد کی تقویم، الگ سے کیلنڈر بنانے کا جو تصور ہے وہ کس بنیاد پر قائم ہے؟ کیوں ایسا سوچا ان لوگوں نے؟ وہ اس لیے کہ کسی بھی قوم کا جو کیلنڈر اور اس کی جو تقویم ہوتی ہے وہ اس قوم کی شناخت، اس کی پہچان اور اس کی علامت ہوا کرتی ہے۔ وہ کیلنڈر اس قوم کا شعار ہوا کرتا ہے۔ تو اگر مسلمانوں نے دوسروں کا کیلنڈر نقل کیا ہوتا تو مسلمان ان کے تابع قرار دیے جاتے اور مسلمان ایک تبعیت پسند قوم قرار دی جاتی۔ اور کیلنڈر کے سلسلے میں مسلمان غیروں کی موافقت اور ان کی مشابہت سے بچ نہیں پاتے۔ اسی مشابہت اور نقالی سے بچنے کے لیے، دوسروں کی تبعیت سے اپنا دامن پاک رکھنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اس کیلنڈر کی ابتدا کب سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیلنڈر ہونے کی ضرورت پر کوئی اختلاف نہیں رہا مسلمانوں کے درمیان۔ اور ایک بات حیرتناک بات یہ ہے کہ اس مجلس اور اس میٹنگ کی جو کارروائی ہے ان میں سے کسی بھی صحابی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ امیر المومنین نیا کیلنڈر بنانے کی کیا ضرورت ہے، ارے دنیا میں 20 کیلنڈر چل رہے ہیں کوئی ایک لے لیجیے۔ کسی نے یہ رائے نہیں دیا۔ اس کا مطلب کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہی نہیں کہ دوسروں کا کیلنڈر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے لیے دوسروں کا کیلنڈر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسروں کا کیلنڈر استعمال کرنا یہ ان کی نقالی، ان کی مشابہت ہے جس سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک تیسری بات اور سنیے آپ، سال کے 365 دنوں کے مقابلے میں آپ پہلی ہجری کا دن منتخب کرتے ہو جشن، تیوہار اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، لہو لہو کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 364 دن چھوڑ کر پہلے ایک دن کا انتخاب کس بنیاد پر ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ کیونکہ دن تو اللہ نے 365 یا اگر آپ مانتے تو 360 بنایا ہے۔ ان 360 یا 365 دنوں میں آپ صرف ایک دن کا انتخاب اور ایک دن کا اختصاص کا ایک دن کی تعین کر رہے ہو۔ اس تعین کا پس منظر کیا ہے؟ اس ترجیح کا سبب کیا ہے؟ آخر کوئی بات تو ہونی چاہیے جس کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے، اور وہ بات جو یہاں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ نصارہ کی سال کا پہلا دن ہے۔ تو نصارہ کی سال کے پہلے دن میں اگر ہم نے جشن منایا تو گویا کہ نصارہ کے طریقے کے مطابق ہم نے اس دن کا استقبال کیا، جو واضح طور پر ان کی مشابہت ہے۔ ورنہ ایک دن کو، مخصوص دن کو لائق احترام اور لائق تعظیم سمجھنا، اس کے علاوہ دیگر دنوں کو لائق احترام اور اس درجے میں نہیں رکھنا، اس کا واضح مطلب ہے کہ اس دن کی کوئی خصوصیت ہے، اس دن کو دوسرے دنوں پر کوئی برتری حاصل ہے جس کے لیے اس کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ ورنہ ترجیح بلا مرجع تو نہیں ہوتا انسانی عقل میں۔ کسی کو کسی دوسرے پر برتری بغیر کسی سبب کے تو نہیں دی جا سکتی، اور جب برتری دی گئی اس دن کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ دن دوسرے دنوں سے اعلیٰ، اولا اور افضل ہے۔ اور یہ اعلیٰ اور افضل ہونا کسی دن کا ہم کو کون بتائے گا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ دن فلاں دن سے بہتر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ سال کے دنوں میں کون سا دن افضل ہے اور کون اس سے کمتر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وظیفہ اور یہ ذمہ داری شریعت کی ہے۔ اللہ متعین کرے گا کہ کون سا دن فاضل ہے، کون سا دن مفضول ہے۔ یہ آواز بہت خطرناک ہے۔ اور کون سا دن وہ ہے جو دوسرے دنوں پر فوقیت نہیں رکھتا بلکہ وہ کمتر دن ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین بتائے گا۔
اور جب اللہ رب العالمین بتائے گا، اسلامی شریعت بتائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے اعتقاد سے متعلق ہے، یہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ فلاں دن دیگر تمام ایام سے افضل اور بہتر ہے۔ اور جب پہلے دن کو یعنی نئے سال کے پہلے دن کو اللہ رب العالمین نے بہتر اور افضل نہیں قرار دیا اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو منتخب کیا، تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ عادت کے اعتبار سے منانے والوں میں، یا اسے عادت اور رسم و رواج برتنے والوں میں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ عقیدہ بنایا کہ یہ دن دوسرے دنوں سے بہتر ہے، یہ بہتر ماننا بذات خود ایک دین اور ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اور اسے عادت طور کرانا ظاہر ہے کہ دھاندلی اور زبردستی کی بات ہے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس بات کو کہا جا سکے۔ اور بھی ایک بات آپ سن لیں، اہل علم کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ اہل علم کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے کہ بدعت کا تعلق عبادات سے ہے، عادات کے اندر بدعتیں نہیں پائی جاتی۔ یہ بات اہل علم کے ہاں موجود اور مسلم ہے کہ جو بدعت ایجاد کی جاتی ہے وہ عام طور سے یا ہمہ وقت عبادت میں ہوتی ہے، لیکن جو عادت ہے، رسم و رواج ہے، طریقہ ہے سماج کا، اس میں بدعت نہیں پائی جاتی۔ یہ دو قاعدے اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن عادت کے سلسلے میں ایک استثناء ہے کہ اس عادت کو صرف بطور عادت انجام دیا جا رہا ہو، اس میں عبادت کا، تقرب کا اور تعبد کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو، تب جا کر کے اس میں بدعت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عادت کو انجام دیا جائے، کسی عمل کو بطور عادت ادا کیا جائے اور اس سے اللہ کا تقرب، اللہ کی عبادت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہو انسان، تب اس جہت سے اس میں بھی بدعت کا وجود پایا جائے گا۔ اس اعتبار سے اسے بھی بدعت قرار دیا جائے گا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اور اپنی اصل کے اعتبار سے وہ عادت ہے، لیکن چونکہ انسان نے اس سے جو ارادہ بنایا ہے وہ ارادہ تعبد اور تقرب کا ہے، اس لیے جس بھی عمل کو بطور تعبد انجام دیا جائے گا، بدعت کا دخل اور بدعت کا شائبہ اس میں ضرور پایا جائے گا۔ اب اس قاعدے کی روشنی میں اگر آپ اس امر کو دیکھیں جو نئے سال کے جشن سے متعلق ہے، نئے سال کو منانے سے متعلق ہے، تو کیا یہ بات کوئی دانا صاحب عقل و بینش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا تعلق صرف عادت سے ہے، عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا اگر اللہ نے اس کی عقل کو سلب نہیں کر لیا، اگر اس کو عقل سلیم سے محروم نہیں کر دیا، تو کوئی آدمی یہ بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ اس میں عبادت کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس دن کی تخصیص کا سبب کیا ہے، تخصیص ہم نے کیوں کیا؟ یہ جو تخصیص کیا وہ دماغ میں ایک نظریہ، ایک تصور قائم ہو رہا ہے کہ یہ دن دوسرے دنوں سے برتر اور اولا ہے۔ یہ اولویت ہم نے کہاں سے کشف کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ ایک بات اور، یہ جو مشابہت اور نقل اختیار کرنے سے، دوسروں کی نقالی کرنے سے اسلامی شریعت نے منع کیا ہے، اس میں دو چیزیں داخل ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آج ان کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے کنہ اور اس کے مغزى تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دو چیزیں، ایک تو ہر وہ عمل جو کسی قوم کا مذہبی شعار اور ان کی مذہبی شناخت ہو، دوسرے نمبر پر جو عمل ان کا قومی شعار ہو، جو ان کی پوری قوم کی شناخت اور پہچان ہو، وہ عمل اگر ادا کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ عادت ہے، تو بھی ان کی مشابہت اور موافقت میں وہ عمل داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر زنار پہننا، زنار پہننا، یہ جو پہنا جاتا ہے دھاگا، یہ ایک خاص قوم کی پہچان ہے۔ آپ کسی کو بھی وہ دھاگا پہنے ہوئے، زنار پہنے ہوئے دیکھو گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، ارے یہ تو فلاں قوم کے لوگ ہیں۔ ہندوستان میں ایک مخصوص قوم ہے جسے بابھن یا پنڈت کہا جاتا ہے، زنار پہننا ان کا قومی اور ان کا قومی شعار اور ان کی قومی شناخت ہے، وہی پہنتے ہیں، دوسرا کوئی زنار نہیں پہنتا۔ تو اگر مسلمان وہی پہنے کہ نہیں بھائی میں تو بس ایسے ہی پہننا ہوں، تو اس کی بات جھوٹی مانی جائے گی۔ اسی طرح سے
نئے سال کا جشن منانا یہ عیسائیوں کا دین اور ان کا کم سے کم قومی شعار ہے. ان کے دین کی بات تو ہٹا دیجئے کیونکہ وہ ایک محرف دین ہے. دین کو انہوں نے اپنے طور پر اپنے ہاتھوں سے بیشتر حصہ تراش لیا ہے، بنا لیا ہے. وہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن سر دست نئے سال کا جشن منانا صرف اور صرف عیسائیوں کے طریق سے معروف ہے یا پھر مجوسیوں کے ذریعہ مسلمانوں میں یہ بات رائج ہے. موسم کی تبدیلی کا جشن یا موسم کے آغاز کا جشن نیروز اور مہرجان کی صورت میں یہ مجوسیوں کے ہاں موجود ہے. وہ موسم بدلتا تھا، خزاں آتا تھا یا بہار آتی تھی تو اس کے اعتبار سے وہ جشن مناتے تھے. یہ ان کا اپنا دین تھا. مگر نئے سال کی مناسبت سے جشن اور مسرت کا اہتمام کرنا ان کے علاوہ مسلمانوں میں کبھی بھی کہیں بھی موجود نہیں تھا. گویا کہ جشن منانے کا یہ طریقہ مسلمانوں کے اندر کبھی موجود نہیں رہا. مسلمانوں کی کسی بھی قوم کو، کسی بھی قوم اور کسی بھی علاقے کے باشندوں میں اور کسی بھی ایریے اور منطقہ میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ موجود نہیں رہا کہ وہ نئے سال کا جشن مناتے رہے ہوں. گویا کہ یہ عمل انہی کے ذریعہ، انہی کی سمت سے اور انہی کے طریقے سے ہمیں معلوم ہے، کسی اور طریقے سے معلوم نہیں. تو جو عمل صرف انہی کے طریقے سے معلوم ہو اور وہ ان کی قوم کی شناخت ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ تردد کرے کہ یہ دین نہیں ہے تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ مانا کہ دین آپ نہیں مانتے، لیکن یہ جو قومی شعار ہے ان کی قوم میں ان کے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے جو ان کے عیدوں میں ان کی مشابہت کے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو مسلمانوں کو ہم نے ان کے راستے سے برگشتہ کر دیا، وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدوں میں شریک ہو رہے ہیں. ان کو ان کے دین سے ہم نے ہٹا کر اپنے ساتھ ضم کر لیا ہے، ہماری عیدوں میں وہ شریک ہو رہے ہیں. یہ ان کے لیے مسرت کی بات ہوتی ہے. اور دوسری جہت سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہیں ہوتے، ہماری یہ باتیں حق نہیں ہوتی تو یہ مسلمان کیوں ہمارے ساتھ شریک ہوتے، ہمارا ساتھ کیوں دیتے؟ گویا کہ ایک غلط بات میں ہم ان کی تائید اور ان کا ساتھ دے کر کے، ان کے ساتھ شامل ہو کر کے ایک باطل کو حق ہونے کا دھوکہ اور حق ہونے کا سراب فراہم کر رہے ہیں. میں سچائی نہیں کہتا، سراب فراہم کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ نئے سال کا جشن منانا یا کوئی بھی جشن جو بار بار ہر سال منایا جائے، جس میں منانے والوں کی پوری ملت شریک ہو اور اس کے پیچھے کسی خاص واقعے کی یادگار قائم کی جا رہی ہو، وہ عید ہے، چاہے کوئی مانے اور چاہے کوئی نہ مانے. اسلامی شریعت میں اسے کے عید ہونے پر حکم لگایا جائے گا، اسے عید قرار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان تمام غیر اسلامی عیدوں کا بدل اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 عید کی شکل میں دیا ہے. اسی لیے جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، چاہے وہ پیدائش کی سالگرہ ہو اور چاہے وہ شادی کی سالگرہ ہو اور چاہے کوئی بھی سالگرہ ہو، جو لوگ یہ سالگرہ اور یہ جو جشن مناتے ہیں ان کو آپ دیکھیں سالانہ جشن مناتے ہیں. ہر سال پیدائش کا دن آتا ہے یا شادی کا دن آتا ہے تو اس دن مسرت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پھر وہ یادگار جو شادی ہوئی تھی یا جو پیدائش ہوئی تھی اس کو بار بار زندہ کیا جاتا. لیکن یہ پوری قوم کی عید نہیں ہوتی، ایک مخصوص عید ہوتی ہے جو پیدا ہونے والے یا شادی کرنے والے انسان کی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے. تو یہ عید خصوصی کہلاتی ہے. یہ ایک مختص عید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو منانا چاہتے ہیں. تو اب کیا اس کو جائز قرار دے دیا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ یہ درست ہے چونکہ ان کے لیے خاص ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات ہوگی کہ جنم دن منانا، پیدائش اور سالگرہ کا اہتمام کرنا یہ مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی بھی موجود نہیں رہا. یہ عمل نصرانیوں کے ذریعہ مسلمانوں میں مستورد کیا گیا، اس کو امپورٹ کیا گیا ہے اور لا کر کے مسلمانوں میں داخل کیا گیا ہے. تو جب یہ عمل کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کی عمل کی نقالی کر رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت اور موافقت اختیار کر رہے ہیں، اس لیے اس کا کوئی وجود نہیں. اور اگر آپ عرض کریں کہ ہاں مسلمانوں میں بھی تو یہ سالگرہ موجود ہے، جیسے کہ مصر میں عبیدیوں نے اپنی زمانے حکومت میں یا فاطمیوں نے یا باطنیوں نے، وہ تب الگ الگ نام ہیں ان کے لیکن در حقیقت وہ باطنی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں 6 سالگرہ ایجاد کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور حسن حسین تک 6 سالگرہ ان لوگوں نے متعین کی تھی امام وقت کو جوڑ کر. تو مسلمان تھے. تب یہ بات اگر آپ عرض کرتے ہو تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
آپ کو دھوکہ ہوا ہے اور آپ اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ در حقیقت عبیدی اور باطنی یہ یہودیوں کی ایک شاخ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا تھا. اگر آپ میمون قدہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ چاہیں تو نجوم الظاہرہ دیکھیں ابن تغری بردی کی، اس میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے مصر پر ان لوگوں نے اپنا فساد مچایا تھا اور کس طرح سے عالم اسلام کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا. بہرحال یہ بات ایک دوسری بات ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا شمار مسلمانوں میں کرنا اور ان کے ایجاد کیے گئے عمل کو مسلمانوں کا عمل قرار دینا یہ نادانی ہے، کیونکہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے ذرا بھی تعلق نہ عملی اعتبار سے ہے، نہ اعتقادی اعتبار سے ہے، اور نہ سماجی اعتبار سے ان کا کوئی تعلق رہا ہے. بہرحال یہ تاریخی بحث ہے. سرے دس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سالگرہوں کا اہتمام کرنا ہمارے پاس نصارہ کے دین اور نصارہ کی سمت سے ہی ہمارے پاس پہنچا ہے، دوسرے کسی اور ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا. تو اگر ہم اس کو مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی مشابہت اور نقالی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شناخت ہے، ان کی قومی پہچان ہے، یہ دوسروں کے ہاں یہ بات موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کو کی توفیق دے کہ ہم سنت اور بدعت کو درست طریقے سے شناخت کر سکیں اور سنت کو اپنائیں اور بدعت سے کنارہ کش رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.